علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا جناب ابو طالب نے، رات میں دیکھا کہ سب کے سب سن کے کھانا کھا کے چلے گئے. اب سارے کے سارے پہنچے کہاں پہ؟ ابو سفیان کے پاس. جتنے بھی منصوبے بنانے والے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ ابو لہب، سب کے سب ابو سفیان، بنو امیہ کا، وہ فوراً پہنچے گا ابو سفیان. ابو طالب کے بھتیجے محمد نے اعلان نبوت کر دیا. وہ کہتے ہیں بت غلط ہے. کہا میرے پاس ایک منصوبہ ہے، میں منصوبے کو ناکام کر دوں گا، نبوت چلنے نہیں دوں گا. کون ہے؟ ابو سفیان، یزید کا دادا. آپ حضرات تو گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا میرے پاس منصوبہ ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا سارے بچوں کو جمع کرو، میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. سارے بچے آ گئے قریش کے. کہا بچوں، کل جیسے محمد گھر سے باہر نکلے تبلیغ کے لیے تو تم ہاتھوں میں پتھر لینا، وہ مجنون ہے، وہ دیوانے ہیں، انہیں پتھر مارنا. سارے بچوں نے سمجھ لیا. بچے پرانے زمانے میں دیوانوں کو پتھر مارتے تھے. تو جناب سرور کائنات گھر سے نکلے. جیسے گھر سے نکلے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہے، پتھر مارتے جاتے ہیں اور نعرے لگاتے تھے مجنون مجنون. جناب سرور کائنات جب گھر شام واپس آئے، جناب ابو طالب نے سوال کیا. کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان، ابو سفیان نے قریش کے بچوں کو سکھا کے بھیجا ہے، وہ مجھے مجنون کے نعرے لگاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے. کس سے کہا؟ رسول خدا سے. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے، میں بھی دیکھتا ہوں ابو سفیان کو. ہاتھ تھاما جناب سرور کائنات کا جناب ابو طالب نے اور ساتھ لے کے چلے. او مسلمانوں، جس سے رسالت بغیر چونو چرا کے، جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. سرور کائنات نے کوئی سوال نہیں کیا. کہا جہاں آپ لے چلیں چچا جان، رسالت جس کے ساتھ چل دے. کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں. کہا میرے ساتھ چلیے. آئے جناب ابو طالب. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو ساتھ لے رکھا، دروازے پہ دستک دی. دیکھا سارے کے سارے قریش کے سردار بیٹھے ہیں. ابو سفیان باہر آیا. کہا ابو سفیان، قریش کے بچوں نے، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. تو ابو سفیان نے پلٹ کے کہا ابو طالب، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. تو اس نے بس ایک جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے؟ کہا سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. بھئی انہیں ابھی تک تعارف نہیں تھا، انہوں نے صرف گہوارے میں دیکھا تھا. اشتر کے 2 ٹکڑے کیے تھے، بس وہی دیکھا تھا انہوں نے. جب اشتہا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، بس ان کے ذہنوں میں وہی تھا، ابھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ کون ہے. تو کہا ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے یا پورے قریش کے سارے بچے؟ جناب ابو طالب ایک مرتبہ گھر، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، گھر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، کہا علی. جناب امیر نے کہا فرمائیے بابا جان. کہ کل جب میرا بھتیجا جائے تو آپ ساتھ جائیے. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ، میں ساتھ رہوں گا. کہ ایک اور وعدہ کیجئے، کوئی پتھر انہیں نہ لگے. کہ بابا جان جو پتھر آئے گا میں سینے پہ لوں گا، کوئی پتھر ان تک نہیں پہنچنے دوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ. جیسے صبح نمودار ہوئی، باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے بابا کو، بس آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. سرور کائنات گھر سے چلے. بھئی سارے مجمع کی توجہ میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سرور کائنات چلے، جناب امیر پیچھے پیچھے. قرآن میں ہے سورہ شمس، والشمس وضحاہا. سورج قسم اس کی دنوں کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو ساتھ ساتھ چلے. یہاں سے اسلام کا شمس سے نہ قمر ساتھ ساتھ. اب شمس قمر ساتھ ساتھ ہیں. جناب امیر پشت رسالت پہ ہیں. جناب رسالت میں اب آگے آئے. کسی بچے نے ایک مرتبہ پتھر اٹھایا، بس پتھر کا اٹھانا تھا. جناب امیر فوراً سامنے آئے، پتھر سینے پہ لیا. جس بچے نے ہاتھ مارا تھا ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا، جب موڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. دوسرا بچہ سامنے آیا، گریبان میں ہاتھ ڈالا، دیوار پہ پھینکا. جب بچہ گرا تو سر پھٹ چکا تھا. توجہ. اب ایک مرتبہ تمام قریش کے بچے ہاتھ پاؤں سر ٹوٹے ہوئے گھر پہنچے. مکے کے ہر گھر میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی،
ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. تمام کے تمام قریش کے جتنے بھی والدین سے بچوں کو لے کے فوراً ابو سفیان کے پاس پہنچے. کہا ابو سفیان ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ اتنے نفرتیں کیوں تھی؟ کب سے پٹتے آ رہے ہیں. میں نے بات پہنچ رہے ہیں. تو اب ایک مرتبہ سارے میں اپنے انداز سے کہوں کہ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونوں کو لے کے پہنچے. کہا کہ ابو سفیان یہ علی ابو طالب کے بیٹے علی نے سب ہمارے بچوں کو مارا. کہا سب میرے ساتھ چلو. قریش کے سارے سردار سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کے جناب ابو طالب کے در پہ آئے. دروازے میں دستک دی. جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. آپ نے پلٹ کے کہا کہ بچوں کا معاملہ بات پہنچ رہی ہے نہیں. بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, بات مکمل نہیں ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا کہ ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو, تمہیں نے تو کہا تھا. تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا واپس چلو, ابو طالب سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے, میں نیا منصوبہ بناتا ہوں. توجہ ہو کہ اب تک تو بچوں کو ہم نے کہا تھا کہ ان کو سکھا دیا جائے. 3 رسول خدا کے خلاف سازش ہو, 3. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا. پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں آپ. تو ایک مرتبہ جنابی ایک مرتبہ کبھی 3 طرح کی سازشیں کی. قرآن نے بتایا 3 طرح کی سازش ہوئی رسول خدا کے لیے. پہلی جو ہے کہا کہ مجنون ہے, دوسرا کہا جادوگر ساحر, اور تیسرا کہا کہ بھئی یہ شاعر. اس زمانے میں شاعر یعنی غیر سنجیدہ ہوتے تھے, شرابی ہوتے تھے, ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا. تو اب 3 طبقات ہیں معاشرے کے, بچے, خواتین اور مرد. پہلے مرحلے میں کہا بچوں کو سکھا کے بھیجو مجنون ہے. دوسرے مرحلے میں خواتین سے کہا جادوگر ہے. اس زمانے کی خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی تھی. توجہ ہو. تو کہا بھئی یہ جادوگر ہیں. سب نے کیا کیا, راستے میں کانٹے پھینکنا شروع کیے, راستے میں اجڑی پھینکنے لگی, کوڑا پھینکنے لگی, تاکہ سرور کائنات رک جائے. عزیزان گرامی جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنا روٹ نہیں بدلتا. توجہ, یہ جو آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں نا جلوسوں کے روٹ بدل لو, جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا. پیغمبر اسلام اسی راستے پہ چلتے رہے. کہا خواتین نے کہا کہ بھئی جتنا بھی ہم کوڑا پھینکنا یہ رکتے نہیں ہیں, پھر بھی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. مردوں سے کہا بھئی یہ شاعر ہیں, انہوں نے کہا قتل کا منصوبہ بناتے ہیں. عزیزان گرامی ابو سفیان کی آپ کو صفت سمجھ میں آئی, خصلت سمجھ میں آئی. 3 طرح کی سازشیں کی ابو سفیان نے. کہا بچوں کے ذہن میں ڈالا مجنون ہے, خواتین کے ذہن میں ڈالا جادوگر, مردوں سے کہا شاعر ہے, غیر سنجیدہ ہے, باتوں کو نہ سننا. آج بھی ابو سفیان کے ماننے والے 3 طرح کی سازشیں کر رہے ہیں عزاداری کے خلاف. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. 3 طرح کی سازشیں. بچوں سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا, یہ ذبح کر کے دیگ میں ڈال دیں گے. خواتین سے کہا نہ جانا, یہاں پہ خواتین کی بھی حرمتی ہوتی ہے. مردوں سے کہا نہ جانا, نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ نئی چیزیں نہیں ہیں, یہ ابو سفیان کا پرانا کردار.